بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الیکٹرانک بزنس MGT 485 لیکچر نمبر 7 کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں جی. Before going into the detail of today's lecture, that is lecture number 7, let's first have a recap. Let's first see what we have already studied in lecture number 6. ایک recap آپ کے سامنے پیش کروں گا جی. ای بزنس ماڈلز ہم نے اسٹارٹ کیے تھے پچھلے لیکچر میں اور اسی کو ہم نے کنٹینیو کرنے آگے. لاسٹ ٹائم ہم نے جو ماڈلز دیکھے تھے, جو ای بزنس ماڈلز ہم نے پڑھے تھے, اس میں بروکریج ماڈل تھا اور اس بروکریج ماڈل کے انڈر بہت سے اور ماڈلز آ رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ ہم نے جو امپورٹنٹ ڈسکس کیے تھے دیٹ آر ای شاپس, ای مالز, ای آکشنز, ٹریڈنگ کمیونٹیز, ورچوئل کمیونٹیز, بائر ایگریگیٹرز, کلاسیفائڈز, اور ایک ہم نے ٹرم یوز کی تھی, دیکھی تھی intermediaries کی. Intermediaries is also a type of a model that e-businesses are following, that the websites are following. ان بروکریج کے حوالے سے یا بروکرز کے حوالے سے جب ہم نے دیکھا تھا تو ای شاپس اور ای مالز میں ہم نے ایک سملیرٹی دیکھی تھی کہ ای شاپ ایک شاپ ہے while ای مال از the collection of ای شاپس. اسی طرح سے ای آکشن میں you can have multiple products, you can have multiple services جن پہ آپ bids اناؤنس کر سکتے ہیں. اب آپ نے جب ایک پروڈکٹ لیٹ سے ایک پین ہے یا ایک کتاب ہے یا ایک کمپیوٹر ہے جس پہ آپ نے بڈ اناؤنس کی ہے, تو دا ٹائم لمیٹیشن از ڈیفائنڈ ہیئر لائک مے بی اٹ از فار 2 days, اور 2 دنوں میں لوگ اس پہ لائک اے نارمل بیڈنگ سسٹم, لائک اے نارمل آکشن اس پہ بڈ کرتے ہیں اور آخر میں اسی طرح سے جو ہائیسٹ بڈ ہوتی ہے اس بیڈ کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے اور یا اس کسٹمر کو, اس کنزیومر کو وہ پروڈکٹ بھیجی جاتی ہے. ٹریڈنگ کمیونٹیز کی, ورچوئل کمیونٹیز کی ہم نے بات کی تھی, پھر بائر ایگریگیٹرز تھے, کلاسیفائڈز تھے. دیز آر آلسو سم ٹرمز کے جو ای بزنس میں یا آپ کہہ رہے ہیں ای بزنس ماڈلز ایسے ہیں کہ جو آج کل ہمیں دیکھنے میں مل رہے ہیں اور بہت سی کمپنیز اس کو فالو کر رہی ہیں. میں نے آپ کو جب یہ ایکسپلین کر رہا تھا تو شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ہر ایک سے ریلیونٹ آپ کو ایگزامپلز دی تھی. کچھ ایگزامپلز آپ کو کتاب میں مل جائیں گی جو آپ کو میں نے ٹیکسٹ بک ریکمینڈ کی ہے, کچھ ایگزامپلز ایسی ہیں کہ جو میں ویب سائٹ سے اگر مینشن کر دیتا ہوں اور آپ کی کتاب میں وہ نام نہیں لکھا ہوا, آئی ریکمینڈ کہ پلیز انٹرنیٹ کا استعمال کریں اور اس ویب سائٹ کو کھول کے ایک دفعہ دیکھیں, ایک دفعہ اس کا پروسیس سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ اس کو 100% نہیں بھی سمجھ سکتے تو آئی گیس اگر آپ 40% to 50% بھی سمجھ لیتے ہیں تو دیٹ از مور دین انف, بہت ہے آپ کے لیے اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. Only these videos, only the books, only the handouts that are being provided to you are not sufficient. You need to get more and more knowledge. میں اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ بات کر چکا ہوں, لیکن آج 7ویں ویڈیو میں 7ویں لیکچر میں دوبارہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف ود ریگارڈ ٹو نالج ایکوزیشن. نالج ایکوزیشن آپ کا اپنا طریقہ ہے. میرا نالج ایکوزیشن کا طریقہ مختلف ہے, آپ کا نالج ایکوزیشن کا طریقہ مختلف ہے, لیکن سورسز کامن ہے, سورسز سیم ہیں. انٹرنیٹ, کتابیں, ٹیچرز, ویڈیوز, آڈیوز, یہ سب جتنے بھی آپ کے پاس مٹیریلز مل رہے ہیں آپ کو, جتنے بھی لوگ آپ کو ملتے ہیں, یہ سب کامن ہے. میرے پاس بھی اسی طرح کے لوگ ہیں, آپ کے پاس بھی اسی طرح کے لوگ اور چیزیں ہیں. تو جو بھی طریقہ آپ کا نالج ایکوزیشن کا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر, بٹ پلیز میک یوز آف دیز ریسورسز, پلیز میک یوز آف دیز امپورٹنٹ ریسورسز. ادروائز آپ کے لیے شاید سسٹین کرنا اس کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں بہت مشکل ہو جائے گا. Anyways, moving on to today's lectures contents. لیکچر نمبر 7 کے یعنی کہ آج کے کانٹینٹس ہم دیکھ رہے ہیں, یہ کچھ اور ماڈلز ہیں, کچھ اور ای بزنس ماڈلز ہیں جو کہ ہم نے دیکھنے ہیں, اور ہم ذرا یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں تاکہ آنورڈز جب ہمارا کورس آگے چل رہا ہوگا, جب میں مزید اس کورس کو آگے لے کے چلوں گا تو آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو. ای پروکیورمنٹ از ماڈلنگ میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے. پہلے بھی میں اس پہ شاید لیکچر نمبر 2 یا 3 میں بات کر چکا ہوں, لیکن دیٹ واز اے کوئک سیشن. تو اب ای پروکیورمنٹ پہ مزید بات کرنے کے لیے ٹائم ہے. یہ ڈسٹریبیوشن ماڈل ہم نے دیکھنا ہے, پھر پورٹلنگ کو دیکھنا ہے. پورٹلنگ میں اگین کچھ ٹائپ آف پورٹلز ہیں جن کو ہم کور کریں گے. کولیبوریشن پلیٹ فارمز ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. تھرڈ پارٹی مارکیٹ پلیسز پہ ہم نے کچھ تھوڑا سا نظر ڈالنی ہے. ویلیو چین انٹیگریٹرز ہیں جن کو دیکھیں گے. مینوفیکچرر ماڈل کی بات کریں گے. ایفیلیٹ ماڈل کی بات کریں گے.
سبسکرپشن ماڈل پہ کچھ ڈسکشن ہوگی, اور ڈائنامک پرائسنگ ماڈل جس میں آگے فردر 5 یا 6 ٹائپس ہیں ڈائنامک پرائسنگ ماڈلز کی, وہ ہم نے دیکھنی ہے. تو لیٹ اسٹارٹ جی, ای پروکیورمنٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. دا انٹرنیٹ پرووائڈز دا میکینزم فار بزنسز to procure the raw materials they need to create outputs and to help run their business efficiently. Procurement جیسے کہ باقی businesses میں ہوتی ہے, جیسے باقی آپ کے جو common businesses ہیں ان میں raw material خریدا جاتا ہے اور اس raw material کو process کر کے ایک finished form میں ایک finished product بنائی جاتی ہے. اسی طرح سے الیکٹرانک بزنسز بھی پروکیورمنٹ کرتے ہیں, لیکن ان کی پروکیورمنٹ الیکٹرانکلی ہوتی ہے, ان کی پروکیورمنٹ, ان کی خریداری الیکٹرانکلی ہوتی ہے, ان کا را مٹیریل الیکٹرانکلی خریدا جاتا ہے. اس ای پروکیورمنٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس مینجمنٹ آف آل پروکیورمنٹ ایکٹیویٹیز وایا الیکٹرانک مینس. پروسیسز سارے وہی ہیں, کام اسی طرح سے کرنا ہے. ڈیفینیٹلی پروکیورمنٹ کا طریقہ چینج نہیں ہوگا, لیکن آپ اس میں اس کو فالو کریں گے بائی الیکٹرانک مینس, اس کو فالو کریں گے, اس کام کو پرفارم کریں گے بائی یوزنگ انٹرنیٹ, بائی یوزنگ کمپیوٹرز, بائی یوزنگ مشینز. آپ کا کام آسان بھی ہو جائے گا اور آپ کا کام کوئکلی بھی ہو جائے گا. بزنس ماڈلز جو کہ ای پروکیورمنٹ پہ بیس کر رہے ہیں, مینلی ان کا کنسرن ہوتا ہے ایفیشنسی ان ایکسیسنگ انفارمیشن آن سپلائرز, اویلیبلٹی, پرائس, کوالٹی, ڈلیوری آف آل دا تھنگس, ڈلیوری آف آل دا پروڈکٹس ان ٹائم, ایز ویل ایز کاسٹ سیونگ. تو یہ جتنی بھی آپ کے سامنے میں نے یہ ٹرمز بولی ہیں, لائک انفارمیشن آف سپلائرز, اویلیبلٹی, پرائس, کوالٹی اینڈ ادرس, اب ان سب کا کام, ان سب کو مینج کرنا جو ہے یہ ای پروکیورمنٹ کا کام ہے, یہ ای پروکیورمنٹ کا مین ٹاسک ہے. کاسٹ سیونگ کا مطلب یہاں پر اس لیے بھی, کاسٹ سیونگ یہاں پر امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ بائر اور سیلر جو ہے, خاص طور پہ بائر ہمیشہ جو ہے وہ بیسٹ ڈیلز کی تلاش میں رہتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہاں پہ اسے بیسٹ ویلیو ڈیلز مل رہی ہیں, کہاں پہ اسے زیادہ بینیفٹ مل رہا ہے, کہاں پہ اسے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. انفرمیڈریز کی ہم نے بات کی ہوئی ہے, تو انفرمیڈریز اب مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ای پروکیورمنٹ انفرمیڈریز اسپیشلائز ان پرووائڈنگ اپ ٹو ڈیٹ اینڈ ریئل ٹائم انفارمیشن آن آل ایسپیکٹس آف سپلائی آف مٹیریلز ٹو بزنسز. تو یہ جو انفرمیڈریز ہیں, ای پروکیورمنٹ انفرمیڈریز ہیں, وہ تمام ایسپیکٹس آف سپلائی آف مٹیریل ٹو بزنسز پہ نظر رکھتے ہیں اور اس کو مینج کرتے ہیں, اس میں اسپیشلائز کرتے ہیں, سو دیٹ ان ای پروکیورمنٹ انفرمیڈریز کا استعمال کیا جا سکے. اور جو ہمارے سیلرز ہیں, وہ سیلرز اس انفارمیشن کا اور بائرز ہمارے اس انفارمیشن کا استعمال کرتے ہوئے بہتر آپشنز, بہتر آلٹرنیٹس کی طرف جا سکتے ہیں. فردر ای پروکیورمنٹ میں ہی ہم بات کریں گے. کچھ ایگزامپلس ہیں میرے پاس جو کہ کتاب سے ہی لی ہوئی ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ کتاب کی ہی ایگزامپلس کو یہاں پہ ریپروڈیوس کر رہا ہوں. دا ریزن بینگ کہ آپ کو بات میرے خیال سے بہتر سمجھ آ جائے گی اگر میں یہاں پہ بھی وہی بات کروں اور کتاب میں وہی بات لکھی ہوئی ہے. مے بی میں کوئی اور ایگزامپل دوں اور کتاب میں یہ ایگزامپل لکھی ہوئی ہو تو آپ کے لیے سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. دیٹ از وائی آئی ایم کیپنگ دا سیم ایگزامپل ان مائی ویڈیوز آلسو, کہ جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے. دیر از اے فیمس کار مینوفیکچرر فورڈ. فورڈ نے ایک B2B ایکسچینج, ایک آن لائن B2B ایکسچینج پلیٹ فارم بنایا, ایک ایکسچینج ویب سائٹ بنائی جس کا کام ہے ای پروکیورمنٹ آف سپلائز فار اے کنسورشیم آف US کار مینوفیکچررز, جس میں کرزلر, فورڈ اور جی ایم کے کنسورشیم سے وہ B2B ایکسچینج, آن لائن B2B ایکسچینج پلیٹ فارم چل رہا ہے. اس پلیٹ فارم کا ایک, میں اگر جنرلی بات کروں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی نئی چیز, کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی, کوئی بھی نیا میکینزم جو کارز میں آ رہا ہے, چاہے وہ فورڈ ہو, چاہے وہ کرزلر ہو, چاہے وہ جی ایم ہو, اس کے بارے میں شاید انفارمیشن لینا ایک چیز, اور دوسری بات پروکیورمنٹ کا سورس جو ہے وہ اس کے بارے میں پتہ لگانا آسان ہو جائے گا, اور کمپیٹیٹیو ایج جو ہے وہ اور زیادہ آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ آپ کمپیٹیٹیو ایج ڈیفائن کر سکیں. اور جتنا آپ کوشش کریں گے, جتنا بہتر طریقے سے اس کو مینج کرنے کی کوشش کریں گے, اتنا آپ کا فائدہ ہے. سو اسی ای پروکیورمنٹ انفرمیڈری, دس کالڈ ایز
Covescent, it provides information on many thousands of potential suppliers of component parts for the car industry and uses the huge purchasing power of the consortium to gain best value deals. اب اس Covescent کا مطلب جو ہے یا Covescent کا جو پرپز ہے جو کہ اس فورڈ کمپنی نے بنایا ہوا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک بیسٹ ڈیلز اور یا آپ یہ کہہ لیں کہ پوٹینشیل سپلائرز کو اٹریکٹ کر سکے, پوٹینشیل سپلائرز کو یہ دکھا سکے کہ اس کنسورشیم پہ اگر آپ رابطہ کریں, اس کنسورشیم پہ اگر آپ کانٹیکٹ کریں گے تو آپ کو یہ بینیفٹ ضرور ملے گا کہ بہت مشہور اور بہت بڑے بڑے نام جو ہیں لائک فورڈ, کریزلر, جی ایم, یہ سارے وہاں پر اس پلیٹ فارم پہ موجود ہیں اور آپ کے ساتھ ڈیل کرنے پہ تیار ہوں گے, آپ کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے تیار ہوں گے. بٹ فار دیٹ ریزن اگین دے آلسو نیڈ ٹو نو, دے آلسو ہیو ٹو ہیو دس انفارمیشن کہ انہیں اپنے اس پرائسنگ ماڈل کو بھی اس طرح سے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا کہ کوئی اور اس طرح کی انفارمیشن, پرائسنگ انفارمیشن جو ہے وہ ان تک نہ پہنچا سکے. Supply costs to the members of the consortium are significantly lower compared to fragmented and competitive arrangements that existed under traditional procurement system. Reason being کہ traditional procurement system میں بہت سے اوور ہیڈز ہیں, بہت سے ایکسپینسز ایسے ہیں کہ جو آن لائن میں, جو انٹرنیٹ میڈیم میں بہت آسانی سے مینیمائز کیے جا سکتے, بہت آسانی سے آپ ان سے بچ سکتے ہیں. نیکسٹ ہماری جو بات ہے جی دیٹ از اباؤٹ دا ڈسٹریبیوشن ماڈل. ڈسٹریبیوٹر ماڈل یا ڈسٹریبیوشن ماڈل برنگس ٹوگیدر دا پروڈکٹ مینوفیکچررز ود ہائی والیوم, دیٹ از ہول سیلرز اینڈ ریٹیل بائرز. اب یہاں پر ریٹیل بائرز اور جو مینوفیکچررز ہیں یا آپ کہہ لیں کہ جو ہول سیلرز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ڈسٹریبیوشن ماڈل کا کام ہے. Buyers جو ہیں they get benefit from gaining access to catalogs or of manufactured goods and the broker acts as intermediary between distributors and their trading partners. So وہ جو ایک انٹرمیڈیری ہے, جو یہ ڈسٹریبیوشن ماڈل کی جو کمپنی ہے جو اس ماڈل کو چلا رہی ہوگی وہ ایک انٹرمیڈیری کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہے اور مینوفیکچرڈ گڈس اور ریٹیلرز یعنی کہ ہول سیلرز اور ریٹیلرز دونوں کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم دیتی ہے. Buyer جو ہیں they can reduce the transaction costs by comparing prices between distributors and finding the best deals available. Again یہاں پر وہی چیز ہے کہ cost saving کی طرف ہر ایک جا رہا ہے اور یہ distributors جو ہیں یہ بھی best deals available جو ہے ان کے لیے کام کریں گے, best deals available جو ہیں ان کے لیے ان کو ڈھونڈنے کے لیے کام کریں گے. ڈسٹریبیوشن ماڈل پہ میں ایک ایگزامپل ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جی, Wipro.com. This is an example of a firm specializing in e-distribution and is Wipro.com. I'm really sorry ji, this is not Wipro, this is Wipro. This is a small typo mistake, so please excuse for this mistake. And یہ جو e-distribution کی کمپنی ہے ایک Wipro.com, mainly it uses the internet to provide fully integrated e-business enabled solutions that help to unify the information flows across all the major distribution processes, جس میں sales and marketing automation ہے, customer service ہے, warehouse logistics ہے, purchasing inventory management ہے اور finance ہے. تو ان سب کو اس کمپنی نے, اس Wipro.com نے, اس کو وزٹ کیجئے, اس پہ تھوڑا سا آپ انفارمیشن لیجئے جی خود سے. اس کو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک انٹیگریٹڈ سولوشن پرووائڈ کی ہے اس کمپنی نے, ایک انٹیگریٹڈ بزنس سولوشن پرووائڈ کی ہے ٹو انفیکٹ یونیفائی دا انفارمیشن فلو اور یونیفائی دا فلو آف کمیونیکیشنز, دا فلو آف آرگنائزیشنل کمیونیکیشنز. اس ڈسٹریبیوشن ماڈل کی اس ایگزامپل کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے, نیکسٹ جو ماڈل ہم بات کر رہے ہیں وہ ماڈل ہے جی پورٹلنگ کا. پورٹل اور ویب سائٹ میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے جی. پورٹل از جنرلی ایکول ٹو اے براڈ کاسٹر, وائل ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کی ایک پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے, وہ کمپنی کی ایک پرسنل اینٹی ہوتی ہے جس میں آپ کہہ لیں کہ کمپنی نے اپنی انفارمیشن, کمپنی نے اپنی سروسز, پروڈکٹس کے بارے میں ڈیٹیلز دی ہوئی ہوتی ہیں یا وہ سروسز اور پروڈکٹس وہاں پر ڈسپلے کی ہوئی ہوتی ہیں. وائل پورٹل جو ہے, پورٹل از جنرلی براڈ کاسٹر اور اٹس اے پلیٹ فارم جہاں پہ بہت سی اور کمپنیز, بہت سی اور ویب سائٹس, بہت سے اور لوگ آ کے اپنی انفارمیشن وہاں پہ
ڈال سکتے ہیں, اپنی انفارمیشن وہاں پر لوگوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں. Portals are generally called as the channels through which websites are offered as content. تو یہ ویب سائٹ کو بھی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, ویب سائٹ کو بھی پروموٹ کرنے میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. کنٹرول آف کانٹینٹ کین بی اے سورس آف ریونیو فار فرمز تھرو چارجنگ فرمز فار ایڈورٹائزنگ اور چارجنگ کنزیومرز سبسکرپشن فار ایکسیس. میں اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل بات کرنا چاہوں گا جی. جیسے کہ آپ نے دیکھا, اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو جو میڈیا ہے ہمارے پاس, لائک دا الیکٹرانک میڈیا, ریڈیو ہے, ٹی وی ہے, یا آپ کا نیوز پیپرز ہے, پرنٹ میڈیا میں اگر آپ دیکھ لیں تو ان سب میڈیا پہ کوئی بھی انفارمیشن, کوئی بھی آپ نے ایڈورٹائزمنٹ اگر آپ نے پلیس کرنی ہو تو اس ایڈورٹائزمنٹ کے آپ کو پیسے پے کرنے پڑتے ہیں. اس ایڈورٹائزمنٹ کے آپ کو کچھ سرٹن اماؤنٹ آف منی پے کرنا پڑتا ہے. ریڈیو کے لیے آپ کو ایئر ٹائم خریدنا پڑے گا. ایئر ٹائم خریدنے کا مطلب یہ کہ جتنی دیر کا آپ کا ایڈورٹائزمنٹ ہے یا جتنی دیر کا آپ کا اگر کوئی اسپانسر پروگرام ہے تو اتنی دیر کے پیسے آپ کو ریڈیو کو پے کرنے پڑیں گے. اسی طرح سے ٹی وی ہے تو ٹی وی کے بھی آپ کے کچھ آورز, کچھ منٹس آپ خریدتے ہیں اور اس منٹس کی پیمنٹ آپ اس ٹی وی چینل کو کرتے ہیں, اور اس ٹائم ڈیوریشن کے اندر آپ اپنا ایڈورٹائزمنٹ آپ اپنی ایڈورٹائزمنٹ چلا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو پورٹلز ہیں, پورٹلز کے اوپر آپ کو اکثر بینرز ملیں گے, پورٹل کے اوپر اکثر آپ کو پاپ اپ میسیجز ملیں گے, اس کے اوپر اکثر آپ کو کچھ اسکرولرز ملیں گے, اسکرول ڈاؤن یا اسکرول اپ میسیجز ملیں گے. یہ اسکرول اپ میسیجز یا اسکرول ڈاؤن میسیجز یا پاپ اپ میسیجز, بینرز ہے, اور بہت سی ٹائپس ہیں جن کو آگے ہم نے اس کورس میں پڑھنا بھی ہے, کیونکہ یہ ایک میجر پورشن ہے ہمارا مارکیٹنگ کا, ای مارکیٹنگ کا, جس کو ہم کہہ لیں ای بزنس میں بہت امپورٹنٹ ہے جی. تو اس سب بینرز, پاپ اپ, اسکرول ڈاؤنز کے لیے بھی ویب سائٹس کو پے کرنا پڑتا ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ پورٹل کے اونرز جو ہیں وہ پیسے لیتے ہیں آپ سے. اور پورٹل کے اونرز اس لیے پیسے لیتے ہیں کہ پورٹل پہ جنرلی انفارمیشن ڈفرینٹ قسم کی اویلیبل ہوتی ہے. آپ یاہو کو دیکھ لیں, یاہو ایز اے پورٹل اگر آپ دیکھیں اس کو تو اس پہ ویدر انفارمیشن بھی ہے, اس پہ نیوز بھی ہے, اس پہ آپ کو ہاروسکوپ بھی مل جائے گا, اس پہ آپ کو ہو سکتا ہے کوئی گیمز بھی مل جائیں, اس پہ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ویڈیوز, کچھ موویز بھی مل جائیں, آپ کو انٹرٹینمنٹ نیوز بھی مل جائیں, آپ کو بریکنگ نیوز, یعنی کہ آپ کو you'll find a lot of information. So those who are advertising on Yahoo, definitely they have to pay a huge amount to Yahoo because it's a very very famous portal. لیکن on the other hand ان کو ہو سکتا ہے اس huge amount pay کرنے سے فائدہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہو, ایک بہت ہی ایبنارمل قسم کے ان کے پروفٹس میں انکریز آ رہی ہو. تو اس لیے یہ جو چارجنگ فرمز فار ایڈورٹائزنگ اینڈ کنزیومرز ایز اے سبسکرپشن فار ایکسیس, یہ چیز اس لیے ہے کہ پورٹلز جو ہے دے آر ٹو سم ایکسٹینٹ دے آر مور فیملیئر دین ویب سائٹس, اینڈ پیپل وزٹ پورٹلز مور دین دا ویب سائٹس. اچھا جی, آگے چلیں گے. دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف پورٹلز, portal models, and they include general portals, personalized portals and vortals. So پہلے دیکھ لیں آپ جنرل پورٹلز کی طرف. جنرل پورٹلز کیری ہائی والیوم ٹریفک with millions of website visitor hits per month. یہ جو وزٹر ہٹس پر منتھ ہے کہ کتنے لوگ اس ویب سائٹ کو, وزٹر ہٹ کا مطلب ہے کہ کتنے لوگ اس ویب سائٹ کو آ کے اوپن کرتے ہیں, کتنے لوگ اس ویب سائٹ ایڈریس کو ٹائپ کرتے ہیں اپنے براؤزر میں اور اس کو اوپن کرتے ہیں. اس کو ہٹ کرنا کہتے ہیں جی. تو وزٹرز ہٹ پر منتھ جتنی زیادہ ہوں گی یا پر ڈے جتنی زیادہ ہوں گی, اتنا آپ کا پورٹل, اتنا آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ زیادہ فیمس سمجھی جائے گی. Because this is nothing but simply number of people visiting either the website or the web portal. Number of people visiting the website. So number of people visiting the website زیادہ ہے, اس کا مطلب ہے فیملیرٹی بڑھ رہی ہے, فیملیرٹی انکریز ہو رہی ہے. بہت سے سرچ انجنز ہیں جیسے کہ گوگل ہے, لائکوس ہے, اور کانٹینٹ ڈریون ویب سائٹس ہیں جیسے کہ AOL ہے, یاہو کی میں نے بات کی, یہ سارے جو ہیں یہ جنرل پورٹلز میں آتے ہیں.
The high volume of traffic makes it attractive to advertisers and generates income streams for the portal owners. देखिए बात वही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने की थी कि पोर्टल फेमस हुआ और एडवर्टाइजर्स जो है उस पर एडवर्टाइज कर रहे हैं. कभी भी ऑल्दो उन्हें फेमस पोर्टल के ऊपर पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे एडवर्टाइज करने के लिए, जो फेमस नहीं है पोर्टल उस पर कम पैसे देने पड़ेंगे. ये इसी तरह से है कि अगर आप पाकिस्तान के हिसाब से देख लें तो आपको एक्सप्रेस न्यूज या आपको जियो न्यूज पे अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देनी है तो आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे. वाइल जो आपके रीजनल टेलीविजन चैनल्स हैं, रूही हो गया या आपके पास चैनल 5 हो गया, इस तरह के जो रीजनल चैनल्स हैं, या आप ये कह लें कि कंपैरेटिवली नो हार्ड फीलिंग्स जी, मैं एक एग्जाम्पल से ये सिर्फ क्लियर करना चाह रहा हूँ, चैनल वालों से मेरी माजरत अगर उनको ये मेरी बात बुरी लगे. एज कम्पेयर टू एक्सप्रेस न्यूज, एज कम्पेयर टू जियो न्यूज, अगर आप चैनल 5 को देखें या रूही को देखें तो दे आर स्मॉलर, दे आर मच स्मॉलर देन दोज. सो they'll charge or they'll ask for a lower price while Express and Jio will ask for a higher price. But still more people would like to advertise on Jio and Express because वहां पर जो उनका कस्टमर बेस है वो ज्यादा है, जो उनकी टीआरपी है वो ज्यादा है, वाइल जो दूसरे चैनल मैंने रीजनल चैनल्स के नाम लिए थे उनकी टीआरपी कम है. सो दिस हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक मेक्स अट्रैक्टिव, अभी मैंने जो बात की है, और इनकम स्ट्रीम भी उस पोर्टल ओनर्स की बढ़ेगी क्योंकि मशहूर है पोर्टल, नंबर ऑफ विजिटर्स ज्यादा हैं तो आप ज्यादा पैसे डिमांड कर सकते हैं, ज्यादा पैसे आप मांग सकते हैं कंज्यूमर से. देयर इज ग्रेट कंपटीशन फॉर वेबसाइट ट्रैफिक एंड कंज्यूमर्स आर invariably offered a number of incentives to choose a particular portal and remain with it for future use. तो कस्टमर्स को भी, कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट्स ऑफर किए जाते हैं कि अगर आप हमारे पोर्टल के साथ रहेंगे, अगर आप हमारे पोर्टल के साथ लॉयल रहेंगे तो आपको हम कुछ बेनिफिट्स व्हाटएवर दे आर वो ऑफर किए जाते हैं. और इस वेबसाइट ट्रैफिक में बहुत कंपटीशन है. हो सकता है आज अगर एक वेबसाइट सबसे ज्यादा फेमस है तो कल के दिन में कोई दूसरी वेबसाइट उससे ज्यादा फेमस हो जाए. तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं अपनी वेबसाइट की फेमिलियरिटी के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए. जनरल पोर्टल के बाद जी नेक्स्ट हमारी बात है पर्सनलाइज्ड पोर्टल्स की. टू encourage user loyalty beyond offers of free access to content or free software, some portal owners develop a customized interface that allows users to personalize the website. So this is not like a free access or not like a free content or free software, but this is personalizing your website or personalizing your portal. इस स्लाइड के आखिर में एंड पे अगर आप देखें तो एग्जांपल्स भी दी हुई हैं जी. 2 एग्जांपल्स हैं माय याहू और माय नेटस्केप की. मैं इन पे भी बात करूंगा लेकिन इससे पहले ये देख लें, द कंटेंट एंड वेबसाइट डिजाइन इज geared toward the taste and interest of the users. You can you can include the things that you feel better according to your taste. You feel कि आपकी वेबसाइट में ये चीजें होनी चाहिए, या आप उन चीजों को निकाल देते जो आप समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए. Information derived from users is a source of value to the portal owner and as the volume of traffic that such personalized portal can generate. In fact, ये फायदा आपको होता है कि source of value to the portal owner and volume of traffic, इससे उस पोर्टल ओनर को काफी फायदा होता है, या पोर्टल जिसने आपको एक पोर्टल पर्सनलाइज करने की इजाजत दी है उस कंपनी को ज्यादा फायदा होगा. my.yahoo या my.netscape जो है ये एग्जाम्पल है पोर्टल्स की. जैसे आप my.yahoo आगे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने नाम से बनाना चाहूं तो ये जो है एक पर्सनलाइज पोर्टल हो सकता है, avan.my.yahoo. ये 2 तरीके से मेरा पोर्टल बन सकता है, मेरा एक पर्सनलाइज पोर्टल बन सकता है याहू पे. अब इसमें मैं अगेन अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन, अपनी मर्जी के इमेजेस, उसके डिजाइन्स वो सिलेक्ट कर सकता हूँ. समटाइम्स दे आर लाइक आपको ऑप्शंस दे दी जाती हैं, आपको कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाता है कि कलर स्कीमिंग आपको प्रोवाइड कर दी
تھیمز آپ کو دے دیے, ڈیزائنز آپ کو دے دیے, اور آپ اس میں سے اپنی مرضی کا ڈیزائن چوز کر لیتے ہیں اور وہ سلیکٹ کر کے آپ اپلائی کر لیتے ہیں, اپنی مرضی کی چیزیں آپ اس میں ڈال لیتے ہیں. ایک اور چیز جو ہے جو سم ہاؤ ریلیونٹ بھی ہے کہ لوگ بلاگز اپنے جو ہیں وہ شروع کر لیتے ہیں اپنی ویب سائٹس پہ, اپنے پورٹلز پہ, اور اس سے کافی زیادہ ٹریفک بڑھتی ہے, اس سے کافی زیادہ آپ کی ٹریفک میں انکریز ہوتی ہے. لوگ اس کے بعد اپنی جو پورٹلز ہیں, جو پرسنلائز پورٹلز ہیں, ان کو لنک کر دیتے ہیں فیس بک کے ساتھ, ان کو لنک کر دیتے ہیں اپنے جو سوشل نیٹ ورکنگ کی ویب سائٹس ہیں ان کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں, سو دیٹ مور اینڈ مور پیپل کین وزٹ اینڈ مور پیپل کین سی دیٹ ویب سائٹ, اور اس سے پھر وہ الٹیمیٹلی ٹریفک بڑھتی ہے, اس سے الٹیمیٹلی جو والیوم آف ٹریفک ہے وہ بڑھتی ہے, اور آپ کا جو پورٹل ہے وہ زیادہ فیمس ہو جاتا ہے. پرسنلائزڈ پورٹلز کے بعد نیکسٹ ہماری بات ہے جی جو تھرڈ ٹائپ ہے پورٹلز کی, دیٹ از آلسو کالڈ ایز دا وورٹلز. ورٹیکل پورٹل بھی اس کو ہم کہتے ہیں. وورٹل جو ہے وہ اسپیشلائز پورٹل ہے جس کو ایک پرٹیکولر مارکیٹ سیگمنٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے, پرٹیکولر مارکیٹ سیگمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. They may be set up to attract traffic from users with similar interests, experiences, or have similar buying habits. So it's like a group, it's like people with similar interests, people with similar buying habits, ان کو اکٹھا کرنا ہے. اونر آف وورٹلز جو ہیں وہ چارج کر سکتے ہیں ایڈورٹائزرز سے پریمیم ٹو ایکسس دا ٹارگیٹ آڈینس. جو ایڈورٹائزرز ہیں انہوں نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ اس وقت پورٹل پہ موجود ہیں, کتنے لوگ اس وورٹل پہ موجود ہیں, تو وہ بجائے اس کے کہ وہ ان لوگوں سے جو کہ پورٹل پہ جس کو وورٹل کا نام دیا گیا ورٹیکل پورٹل پہ آ رہے ہیں, ان کی بجائے وہ جو ایڈورٹائزرز ہیں ان سے چارج کر لیتے ہیں ٹو ایکسس دوز پیپل ہو آر آن دا پورٹل. اس کے بعد نیکسٹ ہماری بات ہے جی کولیبوریشن پلیٹ فارمز کی. Collaboration platforms provide the technological tools for information to pass quickly and efficiently between organization. یہ tools جو ہیں they can be designed for specific functions such as sharing customer information for joint marketing ventures. کئی دفعہ marketing ventures اکٹھے مل کے کرنا پڑتے ہیں. Logistics for tracking the supplies and inventory between partners, or creating an information environment for the exchange of ideas among design consultants. So this is the purpose why collaboration platforms are designed. In collaboration platforms میں in fact فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو same mind کے لوگ, آپ کو same category کے لوگ جو ہے وہ مل جاتے ہیں, اور آپ بہتر طریقے سے ایک working جو ہے وہ آپ کی بہتر ہوتی ہے. Businesses that create collaboration platforms, they charge users for access and for the tools they use for underpinning their relationship with partners, because it's like a specialized place, it's like a specialized environment جہاں پر آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, دوسرے لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں, دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کی انفارمیشن لے رہے ہیں اور اپنی انفارمیشن انہیں دے رہے ہیں. That is why most of the time the businesses that own collaboration platform charge from the user. کچھ کولیبوریشن پلیٹ فارمز کی ایگزامپل میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے لکھی ہے جی, اور اگین آئی ایم ریپیٹنگ دس تھنگ کہ یہ ایگزامپلز آپ کو کتاب میں بھی مل جائیں گی. پہلی ایگزامپل ہے جی account4.com. account4.com جو ہے اٹ از این ای بزنس سیٹ اپ ٹو ہیلپ آٹومیٹ دا بزنس پروسیس آف فرمز ان دا پروفیشنل سروسز اینڈ IT سیکٹرز. سو آٹومیشن کا کام جو ہے وہ آپ کو کر کے دے رہے ہیں, یہ آٹومیشن کے لیے آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں. تو اس account4.com میں آپ کو بہت سی اور کمپنیز, بہت سی ایسی بزنس کنسرنز مل جائیں گے کہ جو پروفیشنل سروسز IT سیکٹرز کو اور جنرلی آٹومیشن کے کام کرنے کے لیے مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے. Matrix1.com sells software tools that facilitate the sharing of product ideas and designs among employees, customers and suppliers for global businesses. سافٹ ویئر سیل کر رہے ہیں, سافٹ ویئر ٹول سیل کر رہے ہیں تھرو دس ویب سائٹ matrix1.com کے تھرو, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ آئیڈیا شیئرنگ ہو سکے, پروڈکٹ آئیڈیاز اور ڈیزائنز جو ہیں وہ شیئر کیے جا سکے among employees, customers and suppliers.
to meet the global needs, to meet the global business needs. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی میٹرکس 1 پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ اس آئیڈیا کو وہاں پہ ڈسکس کریں گے تو مے بی ایک کمپنی جو ہے وہ بہت زیادہ کوئکلی اس چیز کو گریسپ کر لے اور کام کرنا شروع کر دے، وائل دوسری کمپنی جو ہے وہ سلو ہے. تو اٹس اگین لائک اے برین اسٹارمنگ سیشن. اور اسی طرح کے برین اسٹارمنگ سیشن کے بعد اکثر کمپنیز جو ہیں وہ میوچلی ایک پروجیکٹ پہ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، ایک جوائنٹ وینچر کی فارم میں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. دیٹ از وائی یہ کولیبریشن پلیٹ فارمز کو نام کولیبریشن سے ہی ظاہر ہے کہ وہ ان لوگوں کو کہ جو مل کے کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو ایک کولیبریشن میں، ایک جوائنٹ وینچر میں، جو ایک گروپ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے یہ پلیٹ فارم. تھرڈ ایگزامپل از Kovia.com. Kovia.com offers a collaboration platform for document management, project planning and personalized interactions solutions for partners, clients and colleagues in a range of consultancy businesses. یہ consultancy businesses میں آپ کی ڈاکیومنٹ مینجمنٹ، پروجیکٹ پلاننگ، پروجیکٹ مینجمنٹ کے ٹاسک جو ہیں، اس کے بعد کمیونیکیشنز کے، انٹریکشنز کے ٹاسک جو ہیں ان کو مینج کرنا بہت ضروری ہے. سو Kovia.com از پرووائڈنگ یو دس سولوشن. Kovia.com جو ہے وہ ایک ایسی ایگزامپل ہے کولیبریشن پلیٹ فارمز کی جہاں پر ان سب ایریاز کے جو کام ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں. اس Kovia.com کی ایگزامپل کے ساتھ ہی کولیبریشن پلیٹ فارمز کی ڈسکرپشن ختم ہوتی ہے. جی میں اب بات کروں گا تھرڈ پارٹی مارکیٹ پلیسز کی. Third party marketplace is generally a channel through which firms can extend their sales pitch to customers by making available their product catalog on the website. Product catalog is like آپ جیسے ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھتے ہیں اور مینیو دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ڈشز اویلیبل ہیں، تو اسی طرح سے ایک پروڈکٹ کیٹلاگ بنا دیا جاتا ہے کہ اس دکان میں، اس اسٹور میں، اس مال میں، اس ای مال میں، اس ای شاپ میں کیا کیا پروڈکٹس اویلیبل ہیں. تو اب ایک تھرڈ پارٹی مارکیٹ پلیس پہ وہ پروڈکٹ کیٹلاگ پلیس کیا جا سکتا ہے، پروڈکٹ کیٹلاگ رکھا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کنزیومرز جو ہیں ان کو ساری پروڈکٹس کے یا ساری ویب سائٹس کے نام زبانی یاد ہوں، لیکن اچھے پورٹلز، اچھی ویب سائٹس جو ہیں ان کے نام ہمیشہ کنزیومر کی فنگر ٹپس پہ ہوتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ ٹائپ کرنے کے لیے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی. لائک yahoo.com، google.com ہے، ہاٹ میل ہے، MSN ہے. یہ ایسے نام ہیں کہ جن کے لیے جی میل ہے، جن کے لیے آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے فیمس نام ہیں. اگر میں اپنی پروڈکٹ کیٹلاگ اٹھا کے اس طرح کے کسی فیمس پورٹل پہ رکھ دوں گا تو اس فیمس پورٹل پہ رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کنزیومرز آہستہ آہستہ اگر وہ چیز میری اٹریکٹیو ہے، اگر وہ پروڈکٹ کیٹلاگ میرا یہ شو کر رہا ہے کہ کوئی اچھی چیز ہے میرے پاس، تو آہستہ آہستہ میرا برانڈ نیم بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا. اور مے پاسبل کہ کچھ عرصے کے بعد میرا برانڈ نیم یا میری کمپنی کا جو ویب سائٹ ایڈریس ہے وہ اتنا فیمس ہو جائے کہ شاید لوگ اپنے ایڈورٹائزمنٹس جو ہیں وہ میری ویب سائٹ پہ پلیس کرنے کے بارے میں سوچیں یا میری ویب سائٹ پہ پلیس کرنے کے بارے میں مجھ سے بات کریں. دس از اگین اے جنرل فینومینا کہ آپ کا پورٹل، آپ کی ویب سائٹ اگر فیمس ہے تو آپ دوسرے لوگوں سے چارج کر سکتے ہیں. آپ بینرز وغیرہ جو ہیں ان کے لیے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جی میں اپنی ویب سائٹ پہ بینرز پلیس کر سکتا ہوں if you want on a certain price. So coming back, the entire transaction process can be undertaken through the third party marketplace, since most include applications for ordering, distribution and payment. جو زیادہ تر چیزیں ہیں وہ ہماری آرڈرنگ، ڈسٹریبیوشن اور پیمنٹ کے حوالے سے ہوتی ہیں، اس لیے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انٹائر ٹرانزیکشن پروسیس ہے جس میں آرڈر سے لے کر پیمنٹ تک نیگوسیشن کا ٹاسک جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آرڈر کرتے ہیں آپ، پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پیمنٹ ہوتی ہے آپ کو. یہ سارا ٹرانزیکشن پروسیس جو ہے، یہ ٹرانزیکشن پروسیس تھرڈ پارٹی مارکیٹ پلیس جو ہے وہ ہینڈل کر رہی ہوتی ہے. Some third-party marketplaces are industry-specific and they cater for the needs of clients involved in specific industry activities or processes. So it's obvious کہ کچھ ایسی third-party marketplaces ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ specialized ہو کے کام کریں گی. ایک specific sector ہے جس کے علاوہ وہ لوگ کام نہیں کریں گے. ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے جی. spec2000.com is a third party marketplace
جو کہ facilitate کر رہی ہے electronic exchange of technical and business information related to the purchase and repair of aircraft. So this is a very good example of a specialized third party marketplace. اب اس میں purchase and repair of aircraft is something that is not very common. آپ یہ کہیں کہ میں ہر دوسرے پورٹل پہ ہر تیسرے پورٹل پہ جا کے اس کے بارے میں بات کروں گا تو it's not possible. But in that spec2000.com وہ اسپیشلی ڈیل کر رہے ہیں, اسپیشلی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ٹیکنیکل اینڈ بزنس انفارمیشن کو ریگارڈنگ پرچیز اینڈ ریپیئر آف ایئر کرافٹ. سو دس از ون آف دا ایگزامپل جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی مارکیٹ پلیسز کس طرح سے اسپیشلائزڈ انفارمیشن یا اسپیشلائزڈ لوگوں میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں. ویلیو چین انٹیگریٹرز ہے جی نیکسٹ ڈسکشن. Microsoft.com کی ایگزامپل بھی ہے, اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ Microsoft.com کیسے انٹیگریٹر بن گیا, ویلیو چین انٹیگریٹر بن گیا. اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویلیو چین انٹیگریٹر کرتا کیا ہے. اٹ امپرووز دا ایفیشنسی اینڈ کوالٹی آف انفارمیشن فلوز بٹوین دا ایلیمنٹس دیٹ کمپرائز اے ویلیو چین. اب ویلیو چین کا جو جنرل کانسیپٹ ہے, ایک بہت ہی سادہ سا میں آپ کو اس کا کانسیپٹ دینا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ آپ ہر لیول پہ جب آپ را مٹیریل سے سٹارٹ کرتے ہیں اور کنزیومر تک پہنچتے ہیں, ریٹیلرز ہے یا فرینچائز کے تھرو جو بھی طریقہ آپ دیکھ لیں, ہر ایک لیول پہ ہر ایک سٹیپ پہ کچھ ویلیو ایڈیشن کا کام ہو رہا ہوتا ہے. یہ کچھ ویلیو ایڈ کی جا رہی ہوتی ہے, ہر ایک بندہ ایڈ کرتے ہیں. آپ کسان سے اگر فصل خرید رہے ہیں تو فصل کو وہ پروسیس کر کے اس کو چھانٹ کے آپ کو بھوسا علیحدہ کر کے اور دانے علیحدہ کر کے دیتے ہیں. جس کو بھوسا چاہیے اس کو بھوسا ہی دے گا, جس کو دانے چاہیے اس کو دانے ہی دے گا. یعنی کہ دو ڈفرینٹ کنزیومرز کو, دو ڈفرینٹ بزنسز کو وہ سیل کر سکتے ہیں. اب بھوسا جس بائر نے لیا ہے وہ ڈیفینیٹلی یا تو کسی گتے کی فیکٹری میں یا کسی پیپر بنانے والی کمپنی میں لے کے اسے جائے گا اور وہاں پر اس فیکٹری میں اس کو پروسیس کرے گا. تو اس کا پروسیس کرنا از اگین ویلیو ایڈیشن. وہ پروسیس کر کے اس کو ایک ڈفرینٹ شیپ میں لے کے آنا از اٹس ویلیو ایڈیشن. پھر تھرڈ لیول پہ اگر آپ جائیں تو اس بھوسے کو پروسیس کرنے کے بعد جو ایک گتا بنا ہے یا پیپر بنا ہے, اس گتے یا پیپر کو پھر سے ری یوز کر کے رجسٹرز میں, نوٹ بکس میں استعمال کرنا از اگین another ویلیو ایڈیشن. اور اس کے بعد پھر اس کو شیلف میں سجا کے, شاپس میں سجا کے اور اس کے بعد اس کو بیچنا جو ہے وہ ایک اور ویلیو ایڈیشن ہے. تو یہ اس طرح سے کوالٹی آف انفارمیشن, ایفیشنسی جو ہے وہ بڑھانا ان ٹرمز آف کہ آپ ویلیو چین میں you integrate something, you add something, you basically put in some new things. اچھا, یہ Microsoft.com کی ایگزامپل بھی اب یہاں پہ دی ہوئی ہے. تو یہ جو بھی میں نے بات کی ہے, جو میں نے تھوڑی سی ایکسپلینیشن آپ کے سامنے پیش کی ہے, اس ایکسپلینیشن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اگر میں اس ایگزامپل کو ہی دیکھ لوں, اس ایگزامپل کو ہی لے کے کنٹینیو کروں. Microsoft.com is a value chain integrator through its initiative Microsoft Insurance Value Chain. This value chain integrator service is aimed at the insurance industry and comprises many partners including hardware firms such as EDS and HP as well as independent solution vendors. So کچھ independent solution vendors بھی ہیں, EDS ہے, HP ہے جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور یہ کمپنی Microsoft کی products اور services کو یوز کرتی ہیں to develop and deliver integrated solutions for the insurance industry that can create efficiency and quality of service. So that in fact is value chain integration کہ آپ استعمال کر رہے ہیں کسی کمپنی, یعنی کہ مائکروسافٹ کی پروڈکٹس استعمال کریں, مائکروسافٹ کا پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک اپلیکیشن بنا رہے ہیں ایسی, آپ ایک ایسا سافٹ ویئر بناتے ہیں کہ جو سافٹ ویئر ایفیشینٹ ہے اور اس کی کوالٹی بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو other solutions, other available solutions. اور وہ پھر ایک اسپیشل سیکٹر کے لیے, اور اس کو پھر نام بھی دیا گیا جی مائکروسافٹ انشورنس ویلیو چین. سو دیٹ از ویلیو چین انٹیگریشن, انٹیگریٹر رول.
Manufacturer model is the next point. It's the next discussion. Manufacturing model brings about the process of disintermediation in the supply chain by creating a direct line of communication between manufacturers and consumers. मतलब ये है कि आप एजेंट्स या आप इंटरमीडियरीज को एलिमिनेट करते हैं. जब आपने इनको एलिमिनेट किया तो कॉस्ट कटिंग खुद भी हो जाएगी. कॉस्ट कटिंग भी डेफिनेटली इसी तरह से हो सकती है. होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, सेकंड पॉइंट पे बात करें जी. होलसेलर्स एंड रिटेलर्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस. जब वो एलिमिनेट हो जाएंगे तो जब ये होलसेलर्स और रिटेलर्स एलिमिनेट हो जाएंगे, एलिमिनेट कर दिए जाएंगे तो डेफिनेटली काम ज्यादा आसान हो जाएगा, ज्यादा उसमें कॉस्ट कम आएगी. रिजल्टिंग जो हमारी ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट सेविंग्स हैं जो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे हो रही हैं, ये फिर इन सेविंग्स का फायदा ये होता है कि ये हम पास ऑन कर देते हैं टूवर्ड्स द कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ लोअर प्राइसेस. उससे हम कम प्राइस चार्ज करते हैं और कंज्यूमर इस चीज पे एक बेहतर फीलिंग उसके जहन में आती है, बेहतर फीलिंग उसके दिल में आती है कि मुझे कम प्राइस में ये चीज मिल रही है. और इस होलसेलर और रिटेलर के मौजूद ना होने की वजह से वही कॉस्ट जो कि होलसेलर और रिटेलर में डिवाइड होनी थी, वो कॉस्ट यहाँ पर कंज्यूमर को एज अ डिस्काउंट मिल गई है. मैन्युफैक्चरर मॉडल जो है ये पर्टिकुलरली इफेक्टिव है जब आप डील कर रहे हो पेरिशेबल गुड्स से. द रीजन बीइंग कि लाइफ टाइम कम होता है पेरिशेबल गुड्स का और दे कुड डिमिनिश इन द क्वालिटी एंड वैल्यू इफ ट्रांसपोर्टेड थ्रू द एंटायर सप्लाई चेन. बहुत एक्सटेंसिव किस्म का काम हो जाता है और क्वालिटी और वैल्यू उसकी जो है वो थोड़ी सी उसमें थोड़ा सा शक आ जाता है. कई दफा हो सकता है किसी नमी की वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से और ट्रांसपोर्टेशन में कहीं मिस हैंडलिंग की वजह से नुकसान भी हो सकता है इस चीज का. सो द फूड आइटम्स such as fish, fruit, vegetables, they retain their value over a short time frame and therefore benefit from compressing the supply chain to reach the customer quickly. So हम क्या कर रहे हैं इस manufacturer model में कि we are compressing the supply chain, we are compressing or we are basically eliminating the people that are involved from the factory, that are involved from the main पॉइंट जहां पे वो प्रोडक्ट डिलीवर करनी है वहां से बैक पे अगर आप देखें जहां से वो प्रोडक्ट एक फिनिश्ड फॉर्म में चेंज हुई है. यानी कि अगर आप फ्रूट्स की बात करते हैं तो जो फ्रूट्स को पैक करके एक बैग तैयार किया गया, एक टोकरा तैयार किया गया, उस डोगरे को तैयार करने से लेकर फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के दरमियान के जितने लोग हैं उनको श्रिंक करने की जरूरत होती है. उस सप्लाई चेन को हमें वो स्क्वीज करने की जरूरत है. अदरवाइज ये है कि अगर आप ज्यादा टाइम लगाएंगे तो वो पेरिशेबल होने की वजह से, ये पेरिशेबल गुड होने की वजह से खराब होने के चांसेस, जल्दी खराब होने के चांसेस हैं. मैन्युफैक्चरिंग मॉडल के बाद एक नेक्स्ट हमने एक और मॉडल देखना है जी, एफिलिएट मॉडल. एफिलिएट मॉडल में जो हमारी डिस्कशन है, इट सेज दैट इट ऑफर्स बाइंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरनेट यूजर्स अक्रॉस मेनी डिफरेंट वेबसाइट्स. और काम कैसे ये करता है बेसिकली, जो फर्म ऑर्गेनाइज कर रही है एफिलिएट मॉडल को, ये ऑफर करती है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू एफिलिएट पार्टनर साइट्स टू पार्टिसिपेट इन द वेंचर. समटाइम इट्स लाइक आप उस वेबसाइट पे जाके साइन अप हो जाएं जी, साइन अप होने के आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, आप बाकी लोगों को आप रेकमेंड करेंगे, वो साइट आपके रिकमेंडेशन से कोई और विजिट करता है और वो साइन अप करता है तो आपको उसका कोई बेनिफिट मिलेगा, कोई आपको पैसे मिलेंगे. ऑल्दो पाकिस्तान में इस एफिलिएट मॉडल का जो एक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बहुत कम है क्योंकि हम इस चीज को इतना बेहतर तरीके से समझ नहीं पाए अभी तक क्योंकि ऐसा पॉसिबल बहुत से केसेस में ऐसा पॉसिबल हम कहते हैं कि जी नहीं होता. इस एफिलिएट मॉडल को एक और नाम से मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से भी बहुत सी जगहों पे इसका जिक्र होता है और एक दो कंपनीज ऐसी आई भी पास्ट में, कुछ अगर आप 7-8 साल पहले देखें
تو 2-3 کمپنیز ایسی آئی تھی جنہوں نے ملٹی لیول مارکیٹنگ پہ کام کیا تھا, اور اس ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا کانسیپٹ جو ہے یہ ایفیلیٹ ماڈل کو انہوں نے آپٹ کیا ہوا تھا. آف لائن کمپنیز تھیں یا آن لائن کمپنیز تھیں, وٹ ایور دیئر میکینزم واز, but basically they were working on the same idea. Like if you have subscribed with the company and you have paid certain amount like 3,000 rupees, اور اس 3,000 rupees کے بعد آپ باقی لوگوں کو اس چیز کے بارے میں ریکمینڈ کرتے ہیں, and they join you in a position anywhere like this, اور وہ آپ کی پوزیشن کے نیچے کہیں پہ بھی وہ جوائن کرتے ہیں, کہیں پہ بھی وہ کمپنی کو جوائن کرتے ہیں. I mean this is your position and you have recommended it to this person, then this person has recommended to other people. These are the people who are being recommended by the person under you. So in recommendations والے لوگوں نے مزید جتنا بھی آپ کو جتنے بھی لوگوں کو آگے انوالو کیا, جتنے بھی لوگوں کو اس نے اس چیز کے بارے میں بتایا, تو ہر ایک 3,000 روپیز پے کرے گا کمپنی کو. بٹ کمپنی نے یہ پرومس کیا ہے بیکاز دس از آل آئی مین یور چائلڈ members or your child subscribers. So you have on joining of every member, the company will pay you 300 rupees. Let's say, I mean, I'm just giving you an example. So this is an affiliate model. So آپ نے ایک affiliate کا کام کیا کمپنی اور پروڈکٹ کے درمیان, تو اس affiliate کام کرنے کی وجہ سے آپ کو یہ 300 روپیز کا benefit ملا ہے. So if you have around 1,000 people, so maybe you can have an earning of 300,000 in a certain amount, in a certain time period. اور اس ایفیلیٹ کا کانسیپٹ بہت زیادہ نہیں چلا. یہ ویب سائٹس یہ جو یہاں پر کام بھی کر رہی تھی, جو کمپنیز ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی پاکستان میں آئیں, انہوں نے بھی بہت عرصے تک کام نہیں کیا, ایک سکسیس تک, ایک پیک تک پہنچی, اور اس کے بعد کمپنیز بھی غائب ہو گئی, کمپنی اونرز بھی غائب ہو گئے. بٹ دس ایفیلیٹ ماڈل از یوزڈ ورلڈ وائڈ, لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں, ویب سائٹس استعمال کر رہی ہیں. ایک ایگزامپل بھی ہے جی BeFree.com, جس میں ایفیلیٹس آرگنائز کرنے کی ایک اسپیشلائز کمپنی ہے. آپ اس کو دیکھیں, اور مزید اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ضرور پوچھیں. آپ جب اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے اس کے بعد آپ کی ٹیوٹر سے ملاقات ہوگی. آپ ای میل کے ذریعے اگر مجھے رابطہ کرنا چاہیں, یو آر موسٹ ویلکم. اس سلائڈ پہ اس ایفیلیٹ ماڈل کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن لکھی ہوئی ہے کہ کیسے اس کو فالو کیا جاتا ہے, کیسے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں. جو بھی میں نے آپ کو فگر کے فارم میں بتانے کی کوشش کی, لیکن شاید یہ سینٹینسز پڑھوں گا آپ کے سامنے زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ایفیلیٹس provide the purchase point click through the sellers of products, and the economic viability of an affiliate model depends on level of sales that an affiliate generates. وہ affiliate کتنی sales generate کر سکتا ہے. The more products sold, the greater the returns to all parties concerned. In fact, this means کہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے فگر بنائی تھی, جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ if these are the people who are working under you, اس طرح سے آپ کی اگر وہ ممبرشپ انکریز ہو رہی ہے, ممبرشپ آپ کی اگر اس طرح سے بڑھ رہی ہے, تو even you can say when this person has joined, تو اس بندے نے شاید ان دونوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کیا, ہیلپ کیا, چیز سمجھائی, اور انہوں نے جوائن کیا. Effort has been made by this person, but all the people above this person, like this one will get paid, will get benefit, will get some money. So that is to some extent you can say کہ ماننے والی بات ہے کہ جی آپ کا اگر چلڈرن جو ہے یہاں پر آپ کا جو چلڈرن ورکر جو ہے, چلڈرن ممبر جو ہے, وہ چائلڈ ممبر اگر کام کر رہا ہے تو وہ چائلڈ ممبر کے پیرنٹ آپ ہیں, اور آپ بینگ پیرنٹ کے اگر آپ کو کوئی بینیفٹ دیا جا رہا ہے, آپ کو یہاں پر
اس چلڈرن کا کسی کا بھی بینیفٹ دیا جا رہا ہے, تو آپ بینگ پیرنٹ جو ہے آپ اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں, آپ کیونکہ آپ نے ان لوگوں کو انٹروڈیوس کیا ہے کمپنی کے ساتھ. اچھا ایک اور چیز ہے, ہاؤ ایور اف نو سیلز آر جنریٹڈ دیر از نو کاسٹ ٹو دا سیلر, کوئی کاسٹ نہیں ہوتی سیلر کی. ایفیلیٹ کو دیا کیا جاتا ہے گیٹس اے اسمال پرسنٹیج آف ریونیو if customers who browse the affiliate sites actually buy. This is another important thing کہ they actually buy something, تو پھر ان affiliates کو پیسے ملتے ہیں. In essence, the affiliate model helps many other websites to share revenue with firms who gain sales as a result of other websites traffic. Affiliate model یہاں پہ ختم ہوا جی. اس کے بعد ہم نے subscription model کی بات کرنی ہے. Revenue is generated through subscription to access the particular websites. مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک اجازت لینی ہے, آپ کو ایک سبسکرائب کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کمپنی کو, آپ اس ویب سائٹ کو پرماننٹلی اپنی لسٹ آف پریفرڈ کانٹیکٹس میں, لسٹ آف پریفرڈ کمیونیکیٹرز میں انکلوڈ کر لیتے ہیں. اور اب جب بھی اس ویب سائٹ پہ, اس جگہ پہ کوئی بھی اچھی انفارمیشن, کوئی بھی ایسی انفارمیشن جس کو آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ اپلوڈ ہوگی, وہ اپڈیٹ کی جائے گی, تو آپ کے پاس بھی اس کا ایک میسج آ جائے گا. یہ میسج آپ کو موبائل سے لے کر, یہ میسج آپ کو ای میل کی فارم میں آ سکتا ہے, یہ میسج آپ کو پاپ اپ کی فارم میں آ سکتا ہے, کسی بھی طرح سے آپ کو یہ میسج پہنچایا جا سکتا ہے. میجورٹی آف ویب سائٹس ڈو ناٹ رن آن اے سبسکرپشن بیسس. وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ویب سائٹ آپ چلا رہے ہیں اور آپ سبسکرپشن بیسس پہ چلاتے ہیں. دوسری ویب سائٹ میں چلا رہا ہوں اور میں نے جیسے ہی آپ نے وہاں پہ سبسکرپشن اناؤنس کی, تو جس انفارمیشن کو آپ سبسکرائب کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں میں اسی انفارمیشن کو فری اناؤنس کر دیتا ہوں. جب میں اسے فری اناؤنس کر دوں گا تو وہ انفارمیشن جو آپ سبسکرائب کر کے دے رہے ہیں اور وہ انفارمیشن جو میں فری میں پرووائڈ کر رہا ہوں, دونوں ایک جیسی انفارمیشن ہونے کی وجہ سے میری انفارمیشن کو پریفر کیا جائے گا. وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک ہیکٹک کام جو کہ سبسکرپشن کا ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا. The fourth point, if one firm offered content by subscription only, a rival firm could easily offer free access to the same and operate a different pricing model. That happens کہ آپ competition میں اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں. Subscription sites are used where operators own exclusive rights to valuable content and where there is added service such as up to the second financial information. So if it is like a very minute information, very specific information, تو پھر اس کے بعد آپ کو سبسکرپشن سائٹس پہ جانا پڑتا ہے. آپ کے فائنانس کے لوگ جو ہیں, یا گولڈ کی ٹریڈنگ بہت ہوتی ہے دنیا میں, اس طرح کی جو ٹریڈنگ کی ویب سائٹس ہیں ان میں زیادہ تر سبسکرپشن چلتی ہے اور سبسکرپشن کو ضروری سمجھا جاتا ہے. ہم لاسٹ اپنے ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں جی, ڈائنامک پرائسنگ ماڈل, جس میں ہم نے کچھ اور سب ٹاپکس بھی دیکھنے ہیں. The web has changed the way products are priced and purchased. This has already been a discussion in the previous 5 or 6 lectures. اب آپ ان کی ٹائپس اگر دیکھ لیں تو تھوڑا سا زیادہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کس قسم کی پرائسنگ کی جا سکتی ہے انٹرنیٹ میں یا ای بزنس میں. کمپیریزن پرائسنگ ماڈل پہلا ہے جی, ویب سائٹس using shopping but technology to find the lowest price for a given item is called the comparison pricing model. جہاں پر شاپنگ کی تو بات کی جا رہی ہے, لیکن اگین ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے, انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوئسٹ پرائس بھی فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. Second thing is demand sensitive pricing model. Group buying reduces price as volume of sales increases. So ڈیمانڈ جتنی زیادہ ہوگی, ڈیمانڈ جتنی بڑھتی جائے گی, آپ کو اس چیز کی ویلیو, آپ کو اس چیز کی پرائس ویلیو اتنی کم کرنی پڑے گی. نیم یور پرائس ماڈل از اگین نیم یور پرائس فار پروڈکٹس اینڈ سروسز. بریفلی ٹاکنگ, نیم یور پرائس فار پروڈکٹ اینڈ سروسز مینس کہ آپ خود اپنی پرائس اناؤنس کرتے ہیں, آپ خود اپنی پرائس بتاتے ہیں کہ جی میری پروڈکٹس اور سروسز کی یہ پرائس ہے, یا میں اپنی پروڈکٹ کے لیے کی پروڈکٹ یا سروسز کے لیے یہ پرائس چارج کروں گا. اٹ کین بی سم تھنگ ویری ہائی, اٹ کین بی سم تھنگ ویری لو, اٹ آل ڈیپینڈز آن کہ آپ کی پروڈکٹ کیا ہے اور آپ کس قسم کی پرائس چارج کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. بارٹرنگ ماڈل ہے جی, انڈیویجولز اینڈ بزنسز trade unneeded items for
unneeded items they desire. یعنی کہ وہ چیزیں جو کہ شاید آپ کے لیے بیکار ہے, آپ کے بزنس کے لیے بیکار ہے, وہ چیزیں کسی اور بزنس میں جا کے کسی اور بزنس کے لیے فروٹفل ہو سکتی ہیں. ایگزامپلس میں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جی, youbarter.com, isolve.com, ان ویب سائٹس کو جا کے وزٹ کیجیے اور دیکھیے کہ یہ بارٹرنگ ماڈل کس طرح سے کام کر رہے ہیں. بارٹرنگ ماڈل از اگین فرام این اولڈ کانسیپٹ جس کو ہم بارٹر کا کانسیپٹ کہتے ہیں, اور بارٹر ہے ایکسچینج آف گڈز ود گڈز. ایکسچینج آف گڈز ود گڈز اس لیے کہ جو پرانا دور تھا اس میں کرنسی کا دور نہیں تھا. کرنسی سے بننے سے پہلے کی بات ہے کہ لوگ, میں اگر لیٹس سے میرے پاس فروٹس ہیں تو میں فروٹس آپ کو دے دوں گا اور آپ سے میں گندم لے لوں گا. اسی طرح سے گندم آپ کے پاس اگر وافر مقدار میں, تو آپ مجھے دے کر میرے سے فروٹ لے رہے, کسی اور بندے کو دے کے آپ اس سے لیٹس سے ویجیٹیبلز لے رہے. تو دس از بارٹر. ففتھ ٹائپ جو ہے ڈائنامک پرائسنگ ماڈل کی, دس از ریبیٹ ماڈل. Site offer rebates on product at leading online retailers in return for commission or advertising revenues. So rebates ایک example ہے جی, ایک common example ہے اس rebates model کی. The last one is free offering model. Free products and service generate high traffic. Sometimes کچھ free samples provide کر دینے کسی چیز کے, freesamples.com ہے, start sampling ایک ویب سائٹ ہے, فری مرچنٹ ایک ویب سائٹ ہے. اب اس جگہ پر آپ کچھ فری آفرز, کچھ فری پروڈکٹس یا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں کنزیومرز کو, جس کی وجہ سے آپ کی ویب سائٹ ٹریفک بڑھ رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ کا نام بڑھ رہا ہے. تو یہ بھی ایک ڈائنامک پرائسنگ ماڈل میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ فری آفرنگ ماڈل کو فالو کریں فار اے سرٹن نمبر آف پروڈکٹس اینڈ سروسز. Moving on further to the end of this lecture, that is the summary. میں اس لیکچر کو ختم کرنے کی طرف اب جا رہا ہوں, تو مجھے ایک کوئک ریویو دینا ہے آپ کو, ایک کوئکلی سمرائز کرنا ہے چیزوں کو. ای پروکیورمنٹ کی ہم نے بات کی, جہاں پر ہمارا جو جنرل نارمل پروکیورمنٹ پروسیس ہے اس کو موبلائز, اس کو آٹومیٹ کرنے کی بات کی گئی. پھر ڈسٹریبیوشن ماڈل ہے جس میں ہم نے ڈسٹریبیوشن کی ایکٹیویٹیز جو ہے ان ایکٹیویٹیز کو سکویز کر کے ایجنٹس کو ریڈیوس کرنے کی بات کی. پورٹلنگ ہے جس میں 3 قسم کے پورٹلز دیکھے ہم نے, جنرل, پرسنلائز اور وورٹلز. ہر ایک کے فنکشن پہ ہم نے نظر ڈالی. پھر کولیبوریشن پلیٹ فارمز کی بات کی, جہاں پہ ایک سے زیادہ جو لوگ ہیں, یا ایک سے زیادہ کمپنیز جو ہیں گروپس کی فارم میں آ کے کولیبوریٹ کر کے کسی ایک چیز پہ کام کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے بات کی تھی آئی گیس فورڈ کمپنی کی طرف سے ایک B2B پورٹل بنایا گیا تھا, اس کی بات کی تھی. پھر تھرڈ پارٹی مارکیٹ پلیسز جو ہیں ان کی ہم نے بات کی. تھرڈ پارٹی مارکیٹ پلیسز ہمارے لیے کیا کام کر رہی ہیں. ویلیو چین انٹیگریٹرز کو دیکھا. مینوفیکچرر ماڈل کی بات کی کہ مینوفیکچرر ماڈل کس طرح سے کام کر رہا ہے. ایفیلیٹ ماڈل کی طرف دیکھا کہ ایفیلیٹ ماڈل میں کس طرح سے ہمیں اپنے سے جونیئر اور اپنے سے سینئر ممبرز کو انٹروڈیوس کرنے پہ کمپنی میں کس طرح سے بینیفٹ ملتا ہے. پھر سبسکرپشن ماڈل ہے کہ چیزوں کو سبسکرائب کر رہے ہیں یا انسبسکرائب رکھنے سے کیا فائدہ کیا نقصان ہو سکتا ہے. ڈائنامک پرائسنگ ماڈل ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا, جس میں ہم نے 6 ڈفرنٹ ٹائپ کی پرائسنگ ماڈلز دیکھے ہیں. کمپیریزن پرائسنگ ماڈل, ڈیمانڈ سینسٹیو پرائسنگ ماڈل, نیم یور پرائس ماڈل, بارٹرنگ ماڈل, ریبیٹ ماڈل اینڈ فری آفرنگ ماڈل. تو ان سب ماڈلز کے ڈسکشن کے ساتھ ہی آج کے اس لیکچر کا ٹائم ختم ہوا جی. میں آپ سے انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ ملوں گا لیکچر نمبر 8 کے ساتھ. لیکچر نمبر 8 میں میں نے شروع کا کچھ پورشن جو ہے وہ دوبارہ ماڈلز پہ ہی ڈسکشن کرنی ہے, لیکن وہ ماڈلز اسپیسیفک ہوں گے ہمارے وائرلیس کے حوالے سے, وائرلیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے. اور آنورڈز پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کیا بات ہوگی لیکچر نمبر 8 میں. مجھے لیکچر نمبر 8 تک کے لیے اجازت دیجیے جی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار یور پیشنٹ لسننگ. اللہ حافظ.